السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، جب تک سانس کی آمد و رفت ہے آدمی مسائل سے نجات نہیں پا سکتا۔ غم دنیا، غم جانا، غم حالات، شکیل بدایونی کا ایک شعر ہے۔ غم دنیا، غم جانا، غم حالات، شکیل، کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے سانس کی آمد و رفت ہو اور آدمی مسائل سے نجات پا جائے۔ غالب کا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ قید بند، غم حیات و قید بند دونوں اصل میں ایک ہیں، اس طرح کا مصرع ہے کوئی۔ وہ کہتا ہے جب تک آدمی زندگی میں ہے اس وقت تک غم لازم ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ زندہ ہوں، باشعور ہوں، عاقل ہوں، اور غم دستک نہ دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ غم موسموں کی طرح ہوتے ہیں، موسم ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ آپ بوننزا پہنیں، آکسفرڈ پہنیں، لیدر کی جرسیاں پہنیں، ہیٹر میں رہیں، لیکن پھر بھی سردی کا احساس مجھے آپ کو ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب غموں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو غموں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بی شور آدمی اپنی ڈائٹ کم کر سکتا ہے، لیکن یہ کہے کہ میں سرے سے کھانا ہی چھوڑ دوں تو یہ سمپلی معدے، جگر، گردے کو کہیں نہ کہیں پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے۔ ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ آپ غذا کم کر لیں۔ ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے کہ ایک پہلوان گیا، اس نے کہا جی میرا وزن زیادہ، تو اس نے کہا کیا کھاتے؟ اس نے کتنے؟ اس نے کہا پھر آپ 10 مرغوں کی بجائے 1 مرغہ کھا لیں، 15 انڈوں کی بجائے 3 انڈے کھا لیں، 10 پراٹھوں کی بجائے 2 پراٹھے کھا لیں، جگ سردائی کی بجائے 2 گلاس پی لیں۔ تو اس نے کہا جی یہ کھانے سے پہلے کھانے ہیں یا کھانے کے بعد کھانے؟ اس نے سمجھا شاید یہ جو دیا جا رہا نسخہ یہ اس کے ساتھ ایڈ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سرے سے ختم کرو۔ اس نے کہا یہ جو نسخہ آپ بتا رہے ہیں یہ اس سے پہلے کھانے سے پہلے یہ کھا لوں یا کھانے کے فوراً بعد کھا لوں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ غم سرے سے ختم ہو جائیں۔ غموں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ منیمائز کرنے کے 2 طریقے ہیں، میں نے جو عرض کیا تھا، لاجک وائز شرن اپنے غموں کو کم کرنے کے۔ آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، آدمی کے آرگن سائیڈ ایفیکٹ میں چلے جاتے ہیں، گردے نے کام چھوڑ دیا، جگر نے کام چھوڑ دیا، اس کے پس منظر میں غم ہوتے ہیں۔ غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو غم جب لگ جاتے ہیں تو پھر وہ غم آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنی مارتے ہیں۔ تو بہتر صحت مند زندگی گزارنے کی ضروری ہے کہ آدمی غموں کی مقدار کو کم کرے۔ اب غموں کی مقدار کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنا آپ کو کم لگائے، لاجک وائز۔ ذکی کیفی شاعر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں ذکی کیفی، ان کی کتاب ہے کیفیات، اور بڑی غزلوں کی، نظموں کی، نعتوں کی، اس میں ایک غزل ہے، اس میں ایک شعر ہے، اس ایک شعر کے اندر کمال کی ایک بات کر دی گئی۔ ویسے غزل پوری سننے کے، رہے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ عمر گلوں کی 2 دن جس میں یہ بھی قیامت بیت گئی، دست ہوس نے نوچے زیادہ شاخوں پر مرجھائے کم۔ راہ روی کا سب کو دعویٰ، سب کو غرور عشق و وفا، راہ وفا پر لیکن ہم نے چلنے والے پائے کم۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر منزل تک وہ آئے کم۔ اس طرح غزل ہے، بڑی پوری خوبصورت غزل ہے۔ اور آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم۔ اور اس کے جو مقطع ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں بسی ہو اس کی گلی میں جائے کم۔ یہ سمجھ آگے ہوگا آپ کو، باقی ممکن ہے سمجھ آئے ہونا، یہ چونکہ ایک واردات ہے۔ عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں بسی ہو اس کی گلی میں جائے کم۔ اور اس کا جو اصل حاصل غزل شعر ہے جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، وہ میں نے کہا تھا نا کہ غموں سے بچنے کا ایک شاندار طریقہ، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا داروں سے تعلق کم رکھو۔ دنیا دار غموں کے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ جتنا ان سے تعلق رکھیں گے ان کے غموں کا عکس اور سایہ آپ پہ بھی پڑتا چلا جائے گا۔ تو ذکی کیفی کہتے ہیں صرف یہی، اسی غزل کا شعر ہے، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا۔ اب دیکھو اس کو کتنا یقین ہے اپنے موقف پر، صرف یہی ہے ایک طریقہ، کیا؟ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا کھینچے زیادہ، دامن دل پھیلائے کم۔ دنیا میں جتنا کم لگے گا
اس کو دنیا میں غم اتنے کم ملیں گے. جو جتنا زیادہ لگے گا، ایک آدمی کوئلوں کی دلالی میں جتنا زیادہ لگے گا، اس کے کپڑے، اس کے دامن، اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ اتنے ہی کالک سے بھرتے چلے جائیں گے. ایک آدمی لوہار کی بھٹی پہ جتنی دیر بیٹھا رہا کرے گا، اس کے چنگاریاں اور اس کو دھواں اور اس کو پولوشن اتنا ہی اس کا زیادہ مقدر بنے گا. اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کو کہے گا بھائی سونار کی یا لوہار کی بھٹی پہ وقت کم گزارا کر، چونکہ وہاں چنگاریاں نکلیں گی، دھواں نکلے گا، سمیل ہی نکلے گی، تو وہ تو اپنا کام کریں گے. تو دنیا کے اندر جتنا آدمی انوالو ہوگا، کوئی آدمی کہے کہ میں دنیا میں انوالو ہوں اور غم مقدر میں کم ملیں، تو اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دنیا دار خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یورپ نے اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چال کی. وہ یہ تھا، انہوں نے کہا اسباب راحت اور راحت یہ ضروری ہیں. اگر تم راحت چاہتے ہو تو یہ بیڈ ہو، یہ کار ہو، یہ مکان ہو، یہ لان ہو. تو یہ ایک دنیا داروں نے اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ایک چال چلی. وہ کیا کہ انہوں نے کہا راحت اور اسباب راحت یہ لازم ہے. اگر تمہارے گھر میں مولٹی فارم کے گدے ہیں، چنوٹ کا فرنیچر ہے، ایران کی قالین ہے، اسپین کے کمبل ہیں، سیبرو کا اے سی ہے، کار پورچ میں نئے ماڈل کی اعلیٰ حسب نصب والی کار کھڑی ہے، تو یہ چیزیں لازمی استعار ہیں کہ آپ سکون سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. حالانکہ سکون اور اسباب سکون بالکل الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر سکون سے بھرا پڑا ہو اور اس کو اسباب سکون بھی ہو. اسباب سکون ایک آسمانی چیز ہے جو روح پہ اترا کرتی ہے. سکون کا تعلق جسم کی ضروریات کے ساتھ نہیں ہے. بی شعور، یہ کائنات کی سب سے بڑی تلخ حقیقت جس کو میں اور آپ ماننے کے لیے شاید کم تیار ہوں. سکون کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اور قرآن مجید نے واضح الا بذکر اللہ، سنو اللہ کی یاد تطمئن القلوب. اب یہ اطمینان کو قلوب کے ساتھ کا، یہ نہیں کہا کہ خبردار اللہ کی یاد جسموں کا سکون ہے. تو قلوب اور دماغ، روح، یہ دونوں ایک چیزوں کے نام ہیں. تو سنو اللہ، سنو. تو پہلی طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جتنا کم سے کم لگے گا، جس کے تعلقات کم ہوں گے، جس کے اسباب کم ہوں گے جو دنیا میں، تو اس کے مقدر میں اتنا ہی پریشانیاں کم آئیں گی. اور جو جتنا دنیا میں انوالو ہوتا چلا جائے گا، بظاہر وہ یہی ہے. ایک آدمی دلدل میں گر گیا تو زور لگاتا ہے دلدل سے نکلنے کے لیے، تو دلدلی زمین کا مزاج ہوتا ہے، زور لگانے والے کو اتنا ہی نیچے کھینچ لیا کرتی ہے. تو میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ ایک ویگن تھی تو اور غم تھے، دو ویگنیں تھی تو اور غم تھے. تو دنیا میں اسی بات کو مرشد اقبال کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان. تو یہ کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ کہ کائنات میں جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، بتان وہم و گمان، یہ بت ہیں اور وہم و گمان ہیں. لا الہ الا اللہ. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنا اپنے آپ کو کم سے کم لگائیں گے، اتنا ہی آپ کے دل و دامن میں، فکر و دانش میں، قلب و دماغ میں، جسم و روح میں سکون کی پریاں اتنے رقص کرتی چلی جائیں گی. یہ ایک کائنات کی تلخ حقیقت ہے جو ہمیشہ سمجھ مشکل سے ہے. تو پہلا طریقہ کائنات میں سکون آمیز زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کم سے کم لگے. اسی کو فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں یا جیسے اجنبی لوگ رہتے ہیں. مسافر جب میں اور آپ روزانہ سفر کرتے ہیں، سفر میں ہمارے پاس زیادہ راہ کتنا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ راہ جو ہم 40 دن گئے کسی جماعت میں چلے گئے، یا 40 دن کے لیے کسی یورپ میں چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے 1 مہینے کے لیے، تو کتنا زیادہ راہ لے گئے اور کتنا گھر پڑا ہے. تو اب زیادہ راہ میں مسافر وہ اچھا رہتا ہے جس کے پاس راستے کی چیزیں کم سے کم ہوں. تو دنیا ایک مسافر، اللہ کے میں فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی لوگ رہتے ہیں، جیسے مسافر رہتے ہیں. تو جو مسافر ہوتے ہیں وہ کم سے کم لے کے چلتے ہیں. دوسرا طریقہ، دنیا کے آنے والے جو غموں کے ہڑ ہیں، داخلی غم میں، خارجی غم میں، اولاد کے غم میں، بیوی کے غم میں، ملازمت کے غم میں، کاروبار کے غم میں، دوستوں کے غم میں، بیماری غم میں، داخلی غم میں، خارجی غم میں، معاشی غم میں، معاشرتی غم میں، رشتوں کے غم میں، لینے دینے کے غم میں، آنے جانے کے غم. یہ جو غموں کی مختلف ورائٹیز ہیں، قسمیں ہیں، ان غموں کو منیمائز کرنے کا، کم سے کم ختم نہیں ہو سکتے، کم سے کم کرنے کا سیکنڈ ون جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اصل غموں کو اختیار کیا جائے. میں مثال دیتا ہوں، ہم سارے دیہاتی پس منظر ہیں، ہمارا پاکستان 70% دیہات سے بلانگ کرتا ہے. اب میں یا میرے آبا و اجداد یا ان کے آبا و اجداد کسی نہ کسی حوالے سے دیہات سے لنک ضرور کرتے ہیں. ایک کاشتکار کا رقبہ بھرا پڑا ہے جڑی بوٹیوں سے یا خاردار جھاڑیوں سے یا موذی جانوروں سے. وہ کس سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ رقبہ صاف ہو جائے تو کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کہے گا اس پہ اصل فصل کاشت کرو.
مثلا آپ اس پہ کماد کاشت کر دیں، آپ اس پہ کاٹن کاشت کر دیں، گندم کاشت کر دیں، سردی گرمی کی سبزیاں کاشت اس کے بعد پھر کہنے لگے وہ جڑی بوٹیاں آپ کو تلف کرنی پڑیں گی، موذی جانور بھاگ جائیں گے، فصلی سنڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب اصل فصل کی طرف کاشتکار توجہ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی غلط چیزوں کو تلف کرنا اصل فصل کی بنیادی ضروریات میں شامل ہوتا ہے۔ یقیناً وہ گڑھے پر کرے گا، یقیناً وہ جھاڑیاں ختم کرے گا، یقیناً وہ بچھو سانپ کو مارے گا، یقیناً وہ سوراخوں کو بند کرے گا، یقیناً وہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرے گا۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ زمین ہموار ہو تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اصل فصل کو زمین پہ کاشت کرنے کا عزم کر لے، آٹومیٹیکلی از خود دوسری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دل ایک زمین کی طرح ہوتا ہے، اس پہ یا میں اور آپ جڑی بوٹیاں خاردار مسائل کو کاشت کریں یا اصل مسائل کو کاشت کرنا شروع کر دیں۔ تو جس طرح زمینوں کی آباد کاری اصل فصل کی کاشت کے ساتھ، اس طرح دلوں کی آباد کاری، دماغوں کی آباد کاری، باطنی سکون کا تعلق اصل فصل دل و دماغ پہ کاشت کریں، یعنی حقیقی مسائل کاشت کریں۔ حقیقی مسائل کیا ہیں؟ تو اس میں نے ایک طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے اور آپ کے مسائل الگ کرتے ہیں۔ جو آپ میں سے ملازمین ہیں اس کو تاجروں کے مسائل ہیں، جو تاجر ہیں ان کو کاشتکاروں کو نہیں پتہ، جو کاشتکار ہیں ان کو حکمرانوں کو نہیں پتہ، جو حکمران ہیں ان کو مریضوں کو نہیں پتہ، جو مریض ہیں ان کو اکھاڑے میں اترنے والے پہلوانوں کا نہیں پتہ۔ ہمارے مسائل ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن، علاقے سے۔ عورتوں کے مسائل اور ہیں، غریبوں کے مسائل اور ہیں، دیہاتیوں کے مسائل اور ہیں، مسافروں کے مسائل اور ہیں، پریشانیوں کے مسائل اور ہیں۔ لیکن 5 مسائل ایسے ہیں جو ہر ایک کو دستک دیتے ہیں، اس میں بوڑھا ہو، جوان ہو، کھرب پتی ہو، فقیر ہو، مریض ہو۔ وہ تو اصل مسائل وہ ہیں جو کامن ہیں۔ جڑی بوٹیاں سرحد کی اور ہوں گی، سندھ کی اور ہوں گی، پنجاب کی اور ہوں گی، لیکن اصل فصل آپ سرحد چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، گندم ایک ہوگی، مکئی ایک ہوگی، کاٹن ایک ہوگی، رائس ایک ہوں گے۔ لیکن جڑی بوٹیاں یہ ویری کرتی ہیں علاقائی اعتبار سے۔ جڑی بوٹیاں الگ، کئی جڑی بوٹیاں جو سندھ میں ہمیں پتہ ہی نہیں، کئی بڑی جڑی بوٹیاں جو یہاں ہیں پنجاب، وہ سرحد کو پتہ کوئی نہیں، بلوچستان کو پتہ کوئی نہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں از خود جڑی بوٹیوں کی طرح، آکاش بیل کی طرح پھیل کر اوپر چھا گئے، ان کو نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل فصل، سالڈ فصل، پکی فصلیں کاشت کریں۔ اور پکی فصلیں 5 ہیں۔ مجھے اور آپ کو دل و دماغ کی زمین پہ ان فصلوں کو کاشت کرنے کی محنت کرنی چاہیے، ورنہ کعبہ کے رب کی قسم جتنا ہم کوشش کرتے چلے جائیں گے، غم، دکھ، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، ڈپریشن، ایک غم کو حل کریں گے اس کی جڑوں سے 100 غم اور نکل آئیں گے، 100 کو ڈمپ کریں گے اس میں سے 1000 غم اور نکل آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ غموں سے جان چھوٹے گی، بس بچوں کی شادی ہو جائے غم، تو شادی ہونے کے بعد غم ختم ہو جاتے ہیں، پھر بہو کے غم شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک علاقے کے میراثی کی بیٹی کی شادی، اور اس نے کہا بیٹی ایک سانپ جو ساس کہنے کہ سانپ میں 1 سین ہوتی ہے، ساس اور سسر میں 4 سینیں ہوتی ہیں، تو اللہ تیرے حافظ ہو، ساس اور ساس میں 2 سینیں، سسر میں 2 سینیں، سانپ میں 1 سین۔ تو میراثی تھا تو کہنے لگے 1 سین سے نکل کے جا رہی ہے تو 4 سانپ کی 1 سین ہوتی ہے، سسر کا آپ میں سسر بیٹھے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے، 2 سینیں، اور ساس کی 2۔ اس نے کہا سانپ کی 1 سین اور ساس سسر کی 4 سینیں، اللہ تیرے حوالے ہو جا، 4 سینوں کے بیچ میں جا رہی ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو جی بچوں کی کام ہو جائے، کام ہو گیا تو پھر مسئلہ، اچھا دعا کرو جی بچوں کی نوکری شادی ہو جائے، شادی ہوگی تو پھر دعا کرو جی بچوں کی بیٹوں کی شادی ہو جائے۔ تو یہ کیسے ایک صدر سے ایک نئی صدریں اگتی چلتی چلی جاتی ہیں از خود۔ تو یہ کوئی آدمی یہ کہے جی کہ وہ ایسا ہو جائے تو نہیں، ایک صدر دبائیں گے 1000 امیدیں پھر نکل آئیں گی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ غموں کی فصل کاٹ لی جائے، اس کو جتنا زور سے کاٹو گے تو غموں سے بچنے کا، ڈپریشن سے ہمارے معدے ڈسٹرب، ہماری صحت، تو اس کا سبب کیا ہے کہ غم ہر وقت ساون بھادو کی بارشوں کی طرح ہمارے اوپر موسلا دھار برستے رہتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں تو غموں کی اوٹ میں، جاگتے ہیں تو غموں کی آغوش میں، چلتے ہیں تو غموں کے سائے میں تو غم اتنے ہیں۔ اور غموں کے تلف کرنے کی صورت کیا ہے؟ حقیقی فصل دل و دماغ پہ کاشت کریں تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کھیت جو بھرا ہوا تھا کانٹوں سے، بھرا ہوا تھا جھاڑیوں سے، بھرا ہوا تھا جنگلی قسم کی جڑی بوٹیوں سے، جب اصل فصل کاشت کر دی، موسمی سبزیاں آ گئی، ٹنل فارمنگ ہوگی، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئی۔ 4 سال کے بعد دیکھیں گے تو کہیں گے وہ زمین کہاں گئی، کہنے کہ جب سے اصل فصل کا شوق شروع ہوا تب سے یہ پتہ نہیں چلا جڑی بوٹیاں کہاں چلی گئیں۔ دل و دماغ پہ اصل فصل کاشت کریں، پکی فصل۔ تو پکی فصلوں میں پہلی فصل جو مجھے اور آپ کو ہے وہ ہے نزا کی پائپ لائن سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، حسن بصری کھڑے تھے تو اس کا بیٹا رو رہا تھا، تو حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، تو کہنے کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہ بابا فوت ہو گئے ہیں۔ بابا فوت ہو گئے تو رو رہے، کہنے کہ تیرا بابا 3 کرائسس سے، 3 مشکلات سے گزر گیا، اور جبکہ 3 مسائل ہمارے پاس ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ کون سے 3 مسائل ہیں؟
کہنے کہ جب آدمی نزع سے گزر جاتا ہے تو 3 مسائل سے گزر جاتا ہے، تو وہ 3 مسائل میرے اور آپ کے ساتھ کون کون سے مسئلے ہیں؟ کہ پہلا مسئلہ ہے کہ ملک الموت کا دیکھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، 2 لاکھ نبیوں میں سے 5 جو ٹاپ کے انبیاء کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان میں ون آف دیم ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کو جب انہوں نے کہا ملک الموت کو کہ کسی گنہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کی شیپ اور آؤٹ لک کیا ہوتی ہے، تو جب دکھائی تو ابراہیم علیہ السلام کومے میں چلے گئے، غش کھا کے گر گئے۔ تو کہنے کہ تیرا باپ کو وہ منظر دیکھنے سے چلا گیا۔ کہنے کہ سیکنڈ ون کیا ہے؟ کہ سیکنڈ ون یہ ہے کہ روح کے نکلتے وقت جو نزع کی تکلیف ہوتی ہے، تیرے باپ کی روح کی تکلیف ختم ہوگی، وہ ایک جنون چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، کانٹا چبھتا ہے تو کانٹے کی نوک میرے جسم کے کتنے حصے پہ جا کے ٹچ کرتی ہے، تو اصل درد کا احساس روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ روح، ایک آدمی کا ہاتھ پہ پیرالائز ہو گیا خدا نہ خواستہ، اس پہ آپ کاٹیں، چھری ماریں، کانٹا لگائیں، کچھ بھی کرو، اس کو احساس ہے، کیونکہ وہاں روح کی آمد و رفت ختم ہوگی۔ تو روح جب آدمی کو کانٹا چبھتا ہے تو وہ روح کے اندر جا کے ٹکراتا ہے، تو روح کے کتنے حصے پہ کانٹے کی نوک لگی اور آدمی ایسے بفر جاتا ہے۔ یا میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، چونٹی کے لبوں کا اندر کتنا ہمارے جسم کا گوشت کھاتی ہے۔ جب ہم گہری نیند، ایک آدمی سویا پڑا 6 فٹ کے قد کا، اور اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جڑ میں آ کے چونٹی نے اپنے 2 لبوں کو گاڑ دیا تو وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو اب چونٹی نے کتنا حصہ اس کے جسم کا اپنے 2 ہونٹوں کے درمیان میں لیا، تو وہ فزیکلی اس کا اشارہ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ آپ تصور بھی کریں تو تصور کو بھی مجتمع کرنا پڑے گا پھر جا۔ تو ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو وہ جسم کو نہیں، ڈائریکٹ روح پہ آ کے ہاتھ ڈالتا ہے۔ لاجک وائز سوچیں آپ، ڈائریکٹ روح پہ آ کے ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو روح کا، انہوں نے کہا تیرے باپ روح کے نکلنے کی کڑواڑ، اس لیے حدیث پاک میں جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی کے دل و دماغ میں یا آدمی کے منہ کے اندر جو درد روح کے جانے سے ہوتی ہے، وہ قیامت کی صبح تک اس کڑواہٹ کا اثر نہیں جایا کرتا۔ قیامت کی صبح جب لوگ اٹھیں گے تو لوگ اپنے منہ کے اندر ایسے ایکشن دیں گے جس طرح ان کے جڑوں میں اور منہ کے اندر کڑواہٹ آ گئی، کہنے کہ یہ کہ جب روح نکلی تھی تب کی کڑواہٹ منہ کے اندر ٹھہر گئی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو کاشت کیا جائے۔ ڈسٹمپر کیسے کروانا ہے، گاڑی کون سی لینی ہے، مکان کون سا لینا ہے، موبائل کون سا لینا ہے، اگلے مکان کے، یہ بھی مسائل ہیں، لیکن یہ بطور سزا ہیں جو پھیل چکے ہیں، ایسے لمبے پھیل گئے، حالانکہ اتنے تھے نہیں، بات نہیں تھی۔ تو کہنے لگے تیرے باپ کو ملک الموت کو دیکھنے کا مرحلہ طے ہو گیا۔ سیکنڈ ون، تیرے باپ کے روح کے نکلنے کی جو ایک انگ انگ میں دردیں اترتی ہیں وہ طے ہوگی۔ اور تھرڈ ون، حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو روح کے آخری جھٹکے میں اس کے مرنے کے بعد کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ جنتی ہے تو جنت دیکھ لیتا ہے، وہ دوزخ ہے تو دوزخ دیکھ لیتا ہے۔ یہ مرنے سے، روح کے آخری جھٹکے سے پہلے اس کو اپنا اصلی مقام دکھا دی جاتے ہیں۔ تو کہ تیرے باپ نے ملک الموت کو بھی دیکھ لیا، تیرے باپ نے روح کی دردیں بھی برداشت کر لی، اور تیرے باپ نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ ہمارے اوپر تینوں منازل ابھی کھڑے ہیں، تو یہ منظر بھی سوچنے کا ہوتا ہے۔ اگر ہم دن کی 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی نزع کو دے دینا تو یہ اصل فصل کاشت کر دی۔ تو وہ جو جڑی بوٹی ہیں اور لینڈسکیپنگ اور گڑھے ہیں اور موذی جانور ہیں، ان میں سے کتنے تلف ہو جائیں گے جب ہم اصل فصلوں کو کاشت کرنا شروع کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریین سے وفات سے پہلے کہنے لگے، عیسیٰ علیہ رفع عیسیٰ سے پہلے کہ مہربانی کرنا، دعا کرنا، حواری اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، حواریین ان کے صحابیوں کو کہتے تھے، دعا کرنا اللہ میرے نزع کی منزلیں آسان کر دے۔ امی عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 ربیع الاول کی شام اور 12 ربیع الاول کی صبح جب آپ کا وصال ہوا، سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، مسجد تھا مدینہ منورہ، 6 جون کے لگ بھگ کا وقت تھا، گرمی ٹاپ پہ تھی، تو آپ کے ساتھ ایک پیالہ پڑتا دائیں سے میں، اور آپ اپنے پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنی پیشانی پہ رکھتے اور کہتے اللہ روح کے نکلنے کے حوالے سے میری مدد فرما۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے۔ امی عائشہ کہتے ہیں آپ کا پیشانی مبارک پسینے سے بھر گئی تھی اور میں پسینہ مسلسل صاف کر رہی تھی، اور آپ کی آنکھیں مبارک نم، جیسے ابھی کو رویا کہ رویا، آنکھوں کے ایسے بند توڑ کے آنسو نکلے کے نکلے، آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور پسینہ مسلسل پیشانی سے ٹپک رہا تھا اور آپ کے ہونٹ خشک ہو چکے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا پسینہ؟ آپ فرمایا نیک آدمی کی روح جب نکلتی ہے تو 3 سائنز ہوتے ہیں، 3 علامات ہوتی ہیں۔ پیشانی پہ اگر پسینہ آ جائے، آنکھوں میں اگر نمی آ جائے، ہونٹوں پہ اگر خشکی آ جائے تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میکسیمم پسینہ، تو اب میرا پسینہ نکلے گا یا کیا ہوگا، اس بات کو سوچا جائے۔ ہارون الرشید بنو عباس کا 5واں بادشاہ موت کے وقت کہہ رہا تھا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مال بھی برباد کر دیا، حکومت بھی برباد کر گئی۔
عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ تھا، 20-21 سال تک، 65 سے 86 تک بادشاہ رہا، 21 سال کے لگ بھگ۔ مرتے وقت کہہ رہا تھا کاش میں دھوبی ہوتا۔ اس کو مکان کی چھت پہ اس کو ڈیڈ باڈی کو اس وقت زندہ تھا لے کے گیا تو اس کو ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں، تو کہنے یہ آوازیں کیسی ہیں کہ ہمارا شاہی دھوبی ہے جو ہمارے کپڑوں کو ہمارے محل کی پشت پہ دھو رہا ہے، وہاں نہر چل رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے منظر دکھاؤ، تو منظر دیکھا تو دھوبی کپڑے دھوتا ہے، داغ دھوتا ہے، پٹکتا ہے پتھر پر، صاف کرتا ہے۔ تو اس وقت ٹھنڈی سانس بھر کے بنو امیہ کا صحرا، بنو امیہ کے ماتھے کا جھومر، عبد الملک بن مروان کمال کا بادشاہ تھا، لمبی مدت گزارنے والا، 21 سال کم و بیش، 65 سے 86 ہجری تک اس کا زمانہ کم و بیش رہا ہے۔ تو وہ مرتبہ کہنے لگا کاش میں ایک دھوبی ہوتا، اور دھوبی کتنا اچھا ہے کہ گندے کپڑے لیتا ہے، صاف واپس کرتا ہے، میں صاف روح لے کے آیا تھا، گندی روح لے کے واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت ایک سائنس پیدا ہو جاتے ہیں، علامات، چونکہ نزع کے وقت سارا جو حاضر ہوتا ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا خزاں کے موسم میں پیلا پتا کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پیلا پتا آ جائے تو سارے منظر گم ہو جاتے ہیں، ہاتھ آ جائے، کاغذ آ جائے، تو موت کے وقت ملک الموت آ کر اپنا موٹا پار انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، کمرے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، کہنے کہ مجھے باہر لے چلو، تو کھلے میں سین میں لے کے آئے تو آسمان کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، پھر کہیں ہنس پڑے تھے۔ کسی نے کہا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ اب ہماری فزکس، کیمسٹری، میتھ، باٹنی، زالوجی، بی کام، سی کام، ڈی کام، ایگریرین، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، اس کے بس کا روگ نہیں ہے موت کے وقت کی کیفیات کو نمایاں کرنا۔ اس لیے ہمارا سارا دن اسی میں گزرتا تھا، بیکٹیریا، وائرس، پروٹون، نیوٹران، الیکٹران، سبز، پتے، پیلے، انہی چکروں میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو اصل فصل ہے وہ ہمارے روح پہ کاشت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے چھٹانک ہمیں من لگتی ہے، کنکر ہمیں ہماری لگتا ہے، کومپل ہمیں افریقہ کے جنگل لگتی ہے، حالانکہ بات کوئی نہیں ہوتی۔ ان مسائل کو اگر ہم انالیسز کریں تو مسائل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ خوردبین سے نظر نہ آئیں، لیکن اصل فصلوں کے کاشت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ جنگل بن چکے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی، بات ایسی بڑی کہ آج محفل میں وہ بے نقاب آ گیا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے۔ تو نزع ایک مسئلہ ہے جس کو یہ کہہ رہی ہے بستر غم کی ہر شکن توڑا ہے جس نے دم بڑا بے قرار تھا۔ تو آدمی پہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہے، نزع کے پائپ لائن سے گزرنا کعبہ کے رب کی قسم اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر اس کو تھارولی، ڈیپلی، گہرائی سے سوچے تو اس کے کئی، جس طرح خزاں کے موسم میں پیلے پتے ہلکی سی جنبش کے بعد شاخوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ہمارے اوپر بھی پیلے پتے آسانی سے گر جائیں گے اگر ہم آخرت کے مسائل کو سیکھیں۔ مسئلے کو، جن مسئلوں کو ہم نے مسئلہ بنا رکھا ہے، یہ تو بطور سزا ہے، سالڈ فصلوں کے کاشت نہ کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اپنے وقت میں سے تقسیم اوقات کر کے کچھ وقت دینا چاہیے کہ گزرنا تو ہے نا، آنا تو ہے نا، نکلنا تو ہے نا، تو اس میں سے کیا گزرے گا تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری چیز جو میرے اور آپ کا مسئلہ ہے، جس کو مجھے اور آپ کو کبھی سوچنا چاہیے وقت نکالنا، وہ یہ ہے کہ قبر کی پہلی رات تو مقدر ہے نا، ڈیڈ شور، جہاں بھی چاہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چاہو موت تو آ کے پہنچے گی نا۔ جتنے ولو کنتم فی بروج، قرآن مجید کے جو چیلنجز ہیں ان میں ایک چیلنج یہ ہے کہ جہاں بھی تم جاؤ، بیلنس ڈائٹ لو، پراپر ایکسرسائز لو، مضبوط کلوں میں رہو، اچھی غذا کھاؤ، لیکن موت دستک دے گی اور تمہیں روح کے دروازے کھولنے ہوگا، دروازوں کے کھلنے کے بعد موت اپنے مہمان روح کو لے کے چلی جائے گی۔ جب آدمی فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہو، چونکہ اس کے سینسز ختم ہو چکے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ریپیٹ کرو خود کلمہ۔ مرنے والوں کے پاس لواحقین کی جو پہلی ذمہ داری ہے نا، رشتہ دار، ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ مرنے والے کو یہ نہ کہو بچہ بابا بیٹا کلمہ پڑھو، یہ نہ کہو، اس لیے کہ زبان کھینچ کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو زبان کھینچ کے پیچھے چلی جاتی ہے، زبان صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتی، آدمی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، دانش کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ اب جو میں اور آپ اس وقت دوسرے کو پہچان رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں، اور اگر ہماری ایسا کوئی حادثہ ہو خدا نہ خواستہ کہ میموری ساری ڈیلیٹ ہو جائے تو بیوی کا، بچے کا، باپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ سب سے بڑا حادثہ نزع کے وقت روح کا نکلنا ہو تو آدمی کے سارے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، سارے جیمر لگ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والے کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اگر اس کے حواس بحال ہوئے، قدرت نے ساتھ دیا، تقدیر مہربان ہوئی، آسمان کا مسکرا کے خالق دیکھ پڑا، تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہنے سے ممکن ہے ریئیکٹ کر دے، وومٹ کر دے، کوئی سخت بات کر دے، تو مرتے مرتے ایمان کا چراغ بجھا کے نہ چلا جائے، نہ کہا جائے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو غسل دو۔ تو غسل دو قسم کے دیا کریں، آپ بھی کوشش کریں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عزیز و اقارب کو کہو غسل دیں۔
پروفیشنل لوگوں سے کام نہ کروایا کریں. پروفیشنل لوگوں کے ہاں وہ جذبہ مر جاتا ہے. آپ ایک شیخ الحدیث کو لاتے ہیں جس نے ہر ہفتے 3 جنازے پڑھانے ہوتے ہیں، تو چوتھا میرا بھی آ جائے گا، تو اس کو اتنا درد نہیں ہوتا. میرا بیٹا جب میرا جنازہ پڑھائے گا تو اس کی ہچکیاں نکل جائیں گی، اس کا درد ہوگا، اس کو ایک ایک جملے پہ موت آئے گی. تو بخشش کا تعلق تقوی سے زیادہ آدمی کے دردوں اور کیفیات سے ہوتا ہے. اس لیے کم از کم اپنے بچے کو ایف اے کرو، بی اے کرو، جاب کرو، فیکٹری دو، لیکن یہ تو شور کر لو کہ کل کنا مجھے یہ بخشش کر کے جنازہ پڑھانے کی پوزیشن میں ہے یا مجھے دھوکہ دے گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، اسے جنازہ پڑھانے نہیں آئے گا. اتنا تو شور آدمی کا اپنے ذات کے حوالے سے اتنا تو آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے لیے ایک جوان مرد بچہ جنازہ پڑھانے کے قابل بھی چھوڑ کے نہ جائے. اتنا بھی آدمی کو پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم مرنے سے پہلے بچوں کا یہ بنا دیا، اس کی فیکٹری بنا دی، گھر بنا دیا، پلاٹ بنا دیا، کمرے بنا دیے، لیکن کیا بچے کو جنازہ پڑھانے کے قابل بنایا؟ تو آدمی کو اپنے متعلق اتنا بھی ایک مادو مست ملنگ نہیں ہونا چاہیے. اتنا تو ہونا چاہیے کہ مرنے والا جنازہ پڑھا سکے. تو ہمارے ہاں تو بچے جنازہ نہیں پڑھ سکتے. ہم ایسی بانج قسم کی نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو تو لین مین بن کے دھوکہ دے کے ابا کو بھی رخصت کریں گے، جنازہ پڑھنا نہیں آتا. تو کم از کم غسل دیا جائے. غسل میں 2 چیزوں کا خیال ضرور رکھا جائے. غسل 2 قسم کے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں غسل 1 قسم کے ہوتے ہیں. غسل دراصل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک غسل ہوتا ہے پانی کے ساتھ جو H2O پانی کا دیا جاتا ہے، اس غسل قسم. دوسرا غسل کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا فلاں تاجر سے کہنا میرا غسل دے. اب یہ میں اصل فصلیں کاشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس فصل کو اگر آپ وقت دیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے غم جو پھیل چکے تھے آکاش بیل کی طرح وہ خود بخود شلنگ ہو کے خشک ہونا شروع ہو جائیں گے بغیر کسی چیز کے. میرا ایک دوست ہے شدید ڈپریشن میں تھا، پھر وہ جماعت میں چلا گیا. جماعت میں جانے کے بعد اب چلے کے جماعت کے اندر تعلیم ہے، گشت ہے، عمل ہے، تجوید ہے، مذاکرے ہیں، تلاوت ہے. اس کے دماغ کو ان چیزوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی جس چیزوں کو سوچنے میں صبح سے شام تک بستر میں سر دے کے پڑا رہتا تھا. تو چلے کے بعد ہے بغیر میڈیسن کے ٹھیک ہو چکا تھا. چونکہ جماعت والوں نے کونسلنگ اتنی کی کہ اس کو وہ جو جن غموں میں ہر وقت رہتا تھا وہ غموں سے نجات مل گئی تو آدمی ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ جب موت کا وقت آئے تو نظر کے بعد 2 غسل ضرور کروایا کریں گے. بچوں سے کہنا 2 غسل ضرور کریں. ایک غسل کون سا ہے؟ پانی والا غسل جو H2O سے دیا جاتا ہے. دوسرا غسل کون سا ہے؟ قرض کا اتارنا. اگر قرض کا اتارنے والا غسل نہ ہوا تو پانی کیا سارے سمندر سارا زمزم بھی ڈال دو. تو قرض والا غسل اگر نہ ہوا، امام شافعی نے یہی کہا تھا میرا غسل فلاں تاجر دے. اور جب اس تاجر کو لائے انہوں نے کہا کہاں امام صاحب؟ کہنے کہ یہ لاش مبارک پڑی ہے. کہنے کہ امام صاحب کا قرض میرے ذمے، باقی دوسرا غسل کا انتظام تم کر لو. تو وہ قرض والا غسل لازم ہوتا ہے. پھر 2 قسم کے کفن بھی دیے جائیں مرنے والوں کو. ہمارے ہاں میں کل ایک عالم سے مذاکرہ کر رہا تھا. میں نے کہا 2 غسل کا غسل تو ایک ہی ہوتا ہے. میں نے کہا سیکنڈ غسل جو اصل غسل ہے، ابو قتادہ رضی اللہ ایک صحابی ہیں کہ ایک انصاری کا جنازہ ہے، صحابی تھے، مدینہ میں اس کو غسل دیا گیا، ریاض جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حدود حرم میں اس کا جنازہ پڑھایا آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ابو قتادہ حارث نام ہے. وہ کہنے لگے جب جنازہ پڑھانے کے لیے آپ مصلی پہ آئے پھر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا 2 دینار یعنی 2 روپے، یہ اس دور کی کرنسی دینار تھی، وہ پتہ نہیں پاکستانی کیا ویلیو بنتی، لیکن 2 دینار اس نے میرے دینے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر سر جھکا کے کھڑے رہے پھر نیچے اترے کہ جبریل آئے تھے کہ اللہ کے محبوب جنازہ آپ بھی پڑھا دیں، مقروض کی بخشش نہیں ہوگی. اب مدینہ، حرم، صحابہ پڑھنے والے، اللہ کے محبوب پڑھانے والے، زمزم سے غسل دیا گیا. اس سے زیادہ فیور تو مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتا. مجھے شیخ الحدیث پڑھا دے گا، میرا امام کعبہ پڑھا دے گا، لیکن جو فیور اس صحابی کو مل رہی ہے وہ صحابی جینون صحابی ہے چونکہ جنازہ حضور پڑھا رہے ہیں. قرض کتنا ہے؟ کوئی 1 کروڑ نہیں، کوئی 2 کروڑ نہیں، یہ قرض نہیں. قرض کتنا ہے؟ 2 دینار، 2 دینار صرف. تو آپ مصلی سے اتر آئے اور کہا جی میں جنازہ نہیں پڑھاتا کیونکہ میرے پڑھانے کا بھی فائدہ مقروض کو کوئی نہیں ہوگا. تو میرے اوپر اگر 5000 قرض ہیں، 2000 قرض ہیں، قرضوں کو دیا کریں، کوشش کریں. اگر قرض میں نہیں دے سکتا تو پاگل ہے میری اولاد میرے قرض میں سے دے گی. دیکھو نا سیکنڈ ون کو کیا اتنی ہمدردی ہوگا. اگر میں اتنا ہی مخلص ہوں تو میں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر کے جاؤں. اس لیے دوسرا جو غسل ہے وہ قرضوں کا اتارنا ہوتا ہے. قرض نہ اتارا گیا تو پھر پہلے غسل کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. پھر کفن بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کفن تو یہ ہے جو مجھے اور آپ کو کپڑے کا پہناتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں جب صدیق اکبر میرے باپ کا آخری وقت تھا میں نے کہا ہم آپ کو نیا کفن دیں گے. انہوں نے کہا بیٹا اگر بخشا گیا تو جنت میں قبر میں ایک اچھا کپڑا مل جائے گا، اور اگر نہ بخشا گیا تو تیرا کفن کیا تیرے باپ کی کھال بھی ملائکہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے. اس لیے مجھے انہیں کپڑوں میں ڈمپ کر دینا، دفن کر دینا. اصل کفن وہ ہے جو وہ بعد میں پہنائیں گے. اگر میں بخشا گیا
تو پھر تو جنت سے کفن آ جائے گا، اور اگر نہ بخشا گیا تو پھر کھال نہیں بچے گی۔ ایک کفن وہ ہے جو میں اور آپ پہنتے ہیں، یعنی وہ جو کفن کپڑے کا۔ دوسرا کفن کون سا ہے؟ مرنے والوں کی کمی کوتاہیوں کو چھپا دیا کریں، جس طرح ایک کپڑے کے ساتھ اس کی باڈی کو چھپا دیا، اس طرح یعنی آپ کوشش کریں، میں اور آپ کوشش کریں کہ اگر اس کی کمی کوتاہیاں ہیں تو کمی کوتاہیوں کو ڈسکس نہ کر کے اس کی پرسنالٹی کو چھپا لیا کریں۔ لیو اٹ، کمی تھی، میرا سیاسی اختلاف تھے، مثلا میں مینا سے واپس ہو کے آیا عزیزیہ میں، تو ایک دوست کے یہاں میرا بیان تھا حج کے دنوں میں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے پاکستان کا فلاں آدمی فوت ہو گیا؟ میں نے کہا میں نہیں، پیپر نہیں سن سکا۔ کہنے کہ وہ فوت ہو گیا، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس نے میرے 5 کروڑ دینے تھے؟ میں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے آپ کے 5 کروڑ دینے تھے۔ کہنے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بخشش 2 دینار کی بھی نبوت کے جنازے کے بعد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا 5 کروڑ کی اس کی بخشش ہو جائے گی؟ میں نے کہا سمپلی امپاسبل، ناممکن، مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر قرض دینا ہے تو مقروض پیچھے پیچھے پھرتا رہے، یہ نہ کیا کریں، خود کوشش کریں کہ چونکہ اپنی میل اتارنی ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنے آخرت کے مراحل۔ باقی یہ یقین رکھ لیں کہ اگر جتنی فیور صحابی تھا جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا، صحابی کے پاس کون سا عمل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تم ایک ایسے آدمی کو میں جانتا ہوں جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک دفعہ قرآن نہیں پڑھا، لیکن وہ جنت الفردوس میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون؟ تابعین نے کہا وہ کون سا ہے؟ کہنے کہ احد کی جنگ کے موقع پر اسیرم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ مشرک تھے، تو اپنے قبیلے میں دیکھا تو وہاں سناٹے کا عالم تھا۔ کہنے کہ وہ برادری کہاں گئی؟ بنو اشل کے تھی، اوس کا ایک سب کاسٹ تھی بنو اشل۔ کہنے کہ وہ کہاں گئے میری برادری؟ کہنے کہ احد میں چلے، وہ مسلمان تھے، یہ نہیں ہوا تھا، کہ احد میں چلے گئے۔ پھر یہ مدینہ میں آیا تو مدینہ میں بھی سناٹا، کہنے کہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہ احد میں چلے گئے۔ تو یہ پھر وہاں احد میں آ کے پہنچ گیا، میدان اس وقت گرم ہونے والا تھا، یہ اللہ کے نبی سے آ کے ملے۔ ان کی قبیلہ سعد بن معاذ کے قبیلے کے سردار تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسیرم بھی آ چکا ہے احد کے میدان میں۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے سلام کیا کہ جی یہ فرمائیں مجھے کہ میں کلمہ پہلے پڑھوں یا جہاد پہلے کروں؟ آپ فرمائے نے پہلے کلمہ پڑھو پھر جہاد کرو۔ پھر کلمہ پڑھا اور جہاد میں شامل ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ زخمی ہو کے جب آپ نے فرمایا بھائی زخمیوں کو تلاش کرو، تو زخمیوں کے بیچ میں سیدنا اسیرم رضی اللہ عنہ بھی پڑے تھے۔ تو بنو اشل کے سردار چونکہ سعد بن معاذ تھے، تو ان کے پاس گئے اور جا کے دیکھا اسیرم، کہنے لگے عصبیت میں آئے ہو یا دینی حمیت میں آئے ہو؟ یعنی چونکہ برادری ساری آ چکی تھی لڑنے کے لیے قریش مکہ کے ساتھ، تو برادری کی جذبہ عصبیت سے احد کے دامن میں اترے ہو یا دینی حمیت سے احد کے دامن میں اترے ہو؟ حضرت اسیرم کہنے لگے نہیں میں دینی حمیت کی بنیاد پہ ہوں، برادری کی بات نہیں۔ تو پھر یہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اسیرم کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میرا دیدار کر کے جہاد کے اندر شہید ہو جانا، یہ وہ عمل ہے کہ اسیرم کو جنت میں جانے سے کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے انسان فوت ہو گئے اور جتنے انسان ہیں اور جتنے انسان ہیں کہ سب کو اگر ایسا ممکن ہو کہ سب اکٹھے کر لیے جائیں، یعنی فوت شدگان خربوں میں تھے، ہمیں نہیں پتہ، 10,000 سال کے انسانوں کی تاریخ ہسٹری ہمارے پاس، اس کے پیچھے بلیک ہولز ہیں۔ جتنے لوگ فوت ہو چکے اور جتنے اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں 7 ارب ہیں، 8 ارب ہیں، اور جتنے پردے غیب میں آئیں گے، یہ سارے جمع کرنا اگر پاسبل ہو جائے، غور سے بات سنیے گا، اور ان کو سب کو ان کا مقام حسن بصری جیسا بن جائے، سارے مسلمان ہو جائیں، گزرے مسلمان ہو جائیں، اس وقت کے دور مسلمان ہو جائیں اور آنے والے مسلمان ہو جائیں، اور ان کا سٹیٹس اور یہ ہو جائے کہ حسن بصری بن جائیں، یعنی تابعین کے سردار ہے سیدنا حسن بصری، کعبہ کے رب کی قسم یہ سارے مل جائیں تو اسیرم رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی ہے، چونکہ صحابی کے نام عمل میں جو اللہ کے نبی کا کلمے کے بعد دیدار ہے، اس کی کمپنسیشن کائنات کی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ یعنی کلمہ پڑھ کے جو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا۔ حسن بصری کے نام اعمال میں حج بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوں گے، تبلیغ بھی ہوگی، تدریس بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگی، مناجات بھی ہوں گے، اشراق بھی ہوں گے، چاشت بھی ہوں گے، لیکن یہ ساری عبادات چوٹیوں پہ پہنچ جائیں، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ چہرے کو زیارت کر لینا، یہ ساری عبادات اس کے قابل تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر وہ شخص جو صحابہ پہ تنقید کرے اس کے حرامی ہونے میں کبھی شبہ نہ کیا کرو، لازم اس کی دوسری پشت پہ حرامی ہے۔ کئی گھروں کا وہ مشترکہ اولاد ہے جو صحابی پہ تنقید کرے، صحابی پہ تنقید جس انداز سے کرے، اس کے حرامی ہونے میں کبھی دوسری رائے کعبہ کے رب کی قسم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، صحابی ایک صحابی اسیرم احد کا شریک، جس کے نام اعمال میں کائنات کی نیکی صرف ایک ہے، کلمہ پڑھا،
جہاد کیا اور آمنہ کے لال کے روئے اقدس کی زیارت کر لی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اب اس دور کے ایک آدمی اپنی کتابوں پہ، اپنے علم پہ، اپنی انجینئرنگ پہ، اپنی ڈاکٹری پہ، اپنی شیخ الحدیثی پہ فخر کر کے بات کرتے، اور میں آج بات کرتا ہوں معاویہ کون تھا، طلحہ کون تھا، زبیر کون تھا، تو ہم کہیں گے اس سے پہلے کہ وہ ثابت تو ان کے متعلق بات کریے، تو ایسے جیسے ایک فیصلہ باد کا ایک پاگل آدمی جنم کا نشئی وہ یہ کہ اور میں بات کرتا ہوں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، تو جو آدمی اس کو غور سے سننے لگ جائے کہ سن تو لیں بات، اگر یہ کہنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نشئی ہے، ڈرنکنگ کرنا، ٹن پیک ہے، جنم کا پاگل ہے، گندگی کے ڈھیر بیٹھا رہتا ہے، گندے نالے پہ گندگی کھاتا ہے، اور کہنے کہ سن تو لو، وہ جو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ڈیسیژن دینا چاہتا ہوں، تو سننے والا بھی تو پکا پاگل ہو گیا نا کہ تم کس کی بات کس میں۔ اس طرح اس دور کے کسی مشکوک و نسب آدمی کا میں صحابہ کے بارے میں طے کرنا ہے اور کوئی آدمی اس کو غور سے سننے لگ جائے، تو اس آدمی کے پاگل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس آدمی کے ایک مدر پدر آزاد آدمی کی بات پہ آدمی کو صحابہ کو ان کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کے ڈیسیژن سنے، اس آدمی کے تو جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کسی شخص کو دیکھو کہ صحابی پہ تنقید کر رہا ہے تو اس کے حرامی ہونے میں کبھی شبہ نہ کیا کرو، پکا اس کا کئی محلے کی مشترکہ پیداوار ہے، ایک فرد کا پیدا نہیں، اس لیے کہ صحابی کے تو کائنات کے سارے انسان حسن بصری ہو جائیں تو اس صحابی کے برابر نہیں جو اسیرم رضی اللہ عنہ کے برابر ہو۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب کفن ہو جائے تو کفن میں دو ضرور کام کیا گیا، ڈسکس نہ کیا کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر ڈسکس صحابہ کو کرنا، ان کو کٹہرے میں حاضر کرنا، ان کے متعلق فیصلہ صادر کرنا، اپنے میزان لگانا، ادھر فلاں صحابی کو بیٹھے ادھر فلاں کو بیٹھے، لو بھی میں طے کرتا ہوں یہ حق پہ تھا یہ باطل پہ تھا، تو یہ کتنا بڑا پاگل پن ہے۔ اس دور کا شخص جو حرامی النسل ہے اور اپنے ہاتھ میں ترازو گاڑ کر صحابہ کو اپنے ترازو پہ رکھ کر اپنے عقل و نقل پہ پرکھتا ہے، اور وہ جو آدمی اس کی بات کو سن تو لو اس کی بات کو، ایک آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں اور دوسرا آدمی کہتا ہے یار یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات کو سن تو لو، تو سننے والا بھی تو کافر ہو گیا نا، کہ یہ بات سننا کہ ایک آدمی دعوی نبوت کر رہا ہے اس کی بات کو لمحہ بھر کے لیے جسٹیفائی کر لینا کہ یار اس کے بات غلط ہوگی، لیکن سن تو لو، بات تو بہت سنو نا۔ تو جس نے جھوٹے نبی کی بات کو سننے کے لیے کان حاضر کر دیے، فقہا کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا کہ سننے کفر ہے، اور ایک آدمی کو کہنا ہے کہ یار سن تو لو صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یار چھوڑو اس بات کو، یہ تو حرامی نسل اس کا پکا ہونا یقینی ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا مسئلہ جو میرا اور آپ کا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آئے گا، وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر مجھے اور آپ کو جانا، اذل قبور بوسرت، مجھے جانا۔ قبر نہیں جاتے ہی حضرت سعد بن معاذ صحابی ہیں، اور جب یہ شہید ہوئے تو آسمان کا عرش ہل گیا، اور اب فرمایا کہ اچانک عرش ہلا، کیا ہوا کہ وہ غزوہ ان کو مسجد نبی میں رکھا ہوا تھا تو بلیڈنگ ہوئی، دوبارہ غزوہ خندق کے بعد شہید سعد بن معاذ، تو بلیڈنگ ہوئی، تو آپ نے کہا لگتا ہے جا کے دیکھو سعد بن معاذ کا کیا بنا، کہنے کہ جا کے بنو اشل کے سردار تھے، مدینہ کے انصار تھے، تو کہنے کہ جو سعد بن معاذ شہید ہو گئے، تو کہنے کہ وہ زخم ری اسٹیچ ہو گئے، زخم کھل گئے، آپ فرمایا عرش اللہ کا ہلا، اور انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ جب مدینہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو آپ کے چہرے کا رنگ ایسے فق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ مدینہ کے سرداروں میں سے تھے سعد بن معاذ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرا پڑے، صحابہ نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتے رکھے۔ کیا ہوا کہ سعد بن معاذ کو جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے جھٹکا دیا، حدیث پاک میں آتا ہے قبر ما سوائے نبیوں کے ہر آدمی کو ایک دفعہ پرکھنے کے لیے جھٹکا ضرور دیتی۔ زینب رضی اللہ عنہ آپ کی سگی شہزادی ہیں، ابو العاص کی بیوی ہیں، امامہ کی والدہ ہیں، 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، زخمی ہو گئی تھی پہلے، نبوت کا 8واں سال تھا جب ان کا انتقال ہوا، تو آپ نے زینب رضی اللہ کی قبر کو اندر دفن کرنے سے پہلے کہا میری زینب کو 3 دفعہ غسل دینا، پھر فرمایا 5 دفعہ غسل دینا، پھر فرمایا 7 دفعہ غسل دینا، پھر فرمایا زینب زخموں سے چور ہو کے آئی ہے، میری محبت میں سب سے زیادہ جو عرصہ امتحان میں گزری ہے وہ زینب گزری ہے، زینب کو خوشبو بھی لگا دو، پھر کہا زینب کو 5 کپڑوں میں غسل دو۔ یعنی آپ عورت کا مقام دیکھیں کہ تدفین کے بعد بھی عورت کا دوپٹہ لازم ہے، کفن کا حصہ ہے کہ شریعت کے، حالانکہ مر جانے کے بعد تو آدمی کے چہرے پہ وہ کشش یا مرجعیت وہ جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، کسی آدمی کو مرنے والے کے ساتھ سیکس کی نگاہ پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت عورت کے عورت پنے کی اتنی حفاظت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے سر کا دوپٹہ اس کے جنازے میں شامل ہے۔ تو زندہ رہنے والی اگر عورتیں دوپٹہ سر پہ اتار دیں جن کے ساتھ 100 قسم کے سیکس بھی ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، ہاں جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔
عورت جب بے نقاب ہو کے آ جاتی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ معاشرے میں اتنی پولوشن کبھی نہیں پھیلتی جتنی بے نقاب عورت سے. اور بے نقاب عورت کئی قسم کی علامت ہوتی ہیں. یہ کس شوہر کی بیوی ہے, کس باپ کی بیٹی ہے, کس بہن کی بھائی کی بہن ہے, اور کس بیٹے کی ماں ہے. تو جواب لگتا ہے بغیرت شوہر, بغیرت بھائی, بغیرت باپ, بغیرت ماں, اس کے علاوہ کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مدینہ کے دور میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ جب دفن ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ حجرے میں, تو حضرت عائشہ نے حجرے میں جانا چھوڑ دیا. اس میں دفن کون سے تھے؟ اللہ کے محبوب سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم. اس کے بعد حضرت عائشہ باہر کھڑے ہو کر پڑھا کرتی تھی درود السلام, اندر نے کہا غیر محرم آ چکے ہیں, مجھے شرم آتی جاتی ہوئی. عمر کون ہے؟ عمر کے دفن ہونے کے بعد اس مقام تدفین پہ امی عائشہ نے جانا چھوڑ دیا. حضرت فاطمہ نے کہا تھا میرا غسل دن کو فوت دن کو ہو یا رات کو, جنازہ رات کو لے کے جانا. انہوں نے کہا پھر آپ تو کفن میں لپٹی ہوں گی. کسی کو کیا پتا کفن میں لپٹی ہوں گی. کفن میں لپٹنے کے بعد 100 تقدس کی پاکیزہ نگاہیں آپ کی طرف ہوں گی کہ آمنہ کے لال کی شہزادی ہے. 2 ہجری میں رقیہ فوت ہو گئی, 8 ہجری میں سیدنا زینب فوت ہو گئی, 3 ہجری میں سیدہ ام کلثوم فوت ہو گئی. آخری بیٹی سیدہ فاطمہ تھی جو آپ علیہ السلام کی سگی 4 بیٹیوں میں. حضرت فاطمہ کے انتقال حضور کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہوا. تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو دیوانہ وارہیں گے کہ اللہ کے محبوب کی شہزادی ہے, سید الجنہ ہے, تو آپ کی وفات کے بعد کس نے آپ کو کسی میری نگاہ سے دیکھنا ہے؟ کہنے کہ دیکھیں نہ دیکھیں, فاطمہ کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تجہیز تدفین کے بعد بھی جنازہ رات کو لے جانا میرا. اور ان کا جنازہ رات کو لے جایا گیا. اور انہوں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا. اسماء بنت امیس کون ہے؟ جب غزوہ موتر میں جعفر شہید ہو گیا, حضرت علی کے بڑے بھائی, تو اب حضرت جعفر شہید ہونے کے بعد ان کی جوان بیوی تھی اسماء بنت امیس, 2 چھوٹے چھوٹے بچے اون اور محمد. تو حضرت علی نے اپنی بھابھی یعنی حضرت جعفر طیار کی بیوی, جعفر طیار بھائی ہیں حضرت علی کے, ان کی جو بیوی تھی حضرت اسماء بنت امیس, حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح پھر حضرت علی سے, حضرت عمر سے, حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا تھا. تو حضرت جعفر کی بیوی, ان کے بعد اسماء بنت امیس بنی بیوی حضرت صدیق اکبر کی. حضرت فاطمہ نے اسماء بنت امیس سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کوشش کرنا کہ لوگوں کو کفن کے بیچ میں پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کی چوڑائی کتنی تھی, موٹائی کتنی, لمبائی کتنی تھی. میں یہ بھی نہیں دکھانا چاہتی کہ کفن کے اندر لپٹے ہونے کے بعد باڈی کی چوڑائی, نقوش نظر نہیں آتے, فیچر نظر نہیں آتے کہ آنکھ ناک کان کیسے سکن, لیکن یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کفن میں لپٹے ہو کہ کفن موٹا تھا, چھوٹا سامی باریک تھی, موٹی تھی, لمبی تھی. تو میں بھی یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب ہم ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی تو حبشہ کی ہجرت کے دنوں میں نے دیکھا تھا کہ جب عورت فوت ہوتی تھی تو اہل حبشہ عورت کے جنازے کی چارپائی کے 4 کناروں پہ کھجوروں کی شاخیں رکھ کر اوپر موٹی چادر ڈالتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ دفن ہونے والی کفن میں اس کی موٹائی چوڑائی کیا ہے. تو سید فاطمہ کہنے لگے اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے تو میرے عمر بھر کا غم دور کر دی. یہ تھا پہلی صدی کا نظام عفت و عصمت. تو قبر میں نے اور آپ نے جانا تو ہے نا, یہ تو پکی بات ہے. یعنی غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ ہوا, جنازے کے بعد اجلونی جلدی کرو جلدی کرو. حدیث پاک میں آتا ہے نا, نیک روح کہتے جلدی کرو, مجھے لے جاؤ چونکہ آگے میرے انتظام پڑے ہیں. تو یہ دوسری موٹی فصل ہے جو مجھے اور آپ کو دل و دماغ پہ کاشت کرنی چاہیے کہ نزع کے عالم کیسا ہوگا, قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی. قبر نے جاتے 6 سمت سے ضرور دبانا. میں زینب کی بات کر, زینب سے بات پھیلتے آگے, سیدہ زینب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے زینب سے پہلے خود ان کی قبر میں اترے. حضور خود سیدہ زینب بڑی بیٹی تھی, ان کی قبر میں اترے. پھر قبر کی دیواروں کو کہا زینب آ رہی ہے, زینب آ رہی ہے. قبر کی دیواریں چونکہ 6 طرف سے مرنے والے کو جج کرنے کے لیے دباتی ضرور ہیں, دائیں بائیں, پاؤں, سر اور سینہ پیٹھ کی طرف. تو آپ نے قبر کو اسپیشل کہا تھا زینب آ رہی ہے, کچھ نہ کہنا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کی دیواروں سے آواز ہے, اگر زینب نبی ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر زینب غیر نبی ہے تو ہمارے متعلق جو پالیسی ہے نہ دبانے کی وہ صرف نبیوں کے متعلق ہے. آپ آسمان سے خصوصی پرمٹ جاری کروا لیں زینب کے متعلق, اگر زینب کے متعلق آسمان کے خالق نے کہہ دیا تو میں کچھ نہیں کہوں گی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ چپ کے سے رو کے باہر آ گئے. پھر فرمایا میری زینب کو میرے ہاتھ پہ رکھو. پھر زینب کو دفنایا, پھر چہرہ رخ قبلہ کی طرف کیا, پھر لاش کو ہموار کیا. پھر اس کے بعد باہر نکلے تو تھوڑی دیر آپ کے چہرے مبارک پہ پریشانی اور اداسی تھی. پھر آپ مسکرا پڑے. صحابہ نے کہا پریشان ہو, کہا اس لیے کہ قبر کی دیواروں نے زینب کی طرف بڑی ضرور تھی, لیکن زینب کے وجود کے نورانی اعمال نے قبر کو دھکا دے کر پیچھے کر. یہ رات تو آنی ہے نا, مجھے بھی آنی, آپ کو بھی آنی, پکی بات آنی. تو
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وفات ہونے سے پہلے کہا میری قبر بغلی کھودنا۔ اہل مدینہ میں دو قسم کی قبریں کھودی جاتی تھیں، اہل مکہ صندوقی قبر سیدھی قبر کھودتے تھے، اور اہل مکہ کے گورکن تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، اہل مدینہ بغلی قبر کھودتے، قبر کھود کے پھر اندر سے کھودنا۔ ان کے معروف جو قبر کھودنے والے تھے وہ ابو طلحہ تھے۔ جب حضرت سعد بن ابو عبیدہ بن جراح مدینہ میں آئے تو اللہ کے نشان کے ابو عبیدہ بن جراح بھی گورکن تھے اور سردار تھے، ابو طلحہ بھی سردار تھے۔ آپ نے ان دونوں کو بھائی دونوں گورکن بھی ہو گئے، اور انس بن مالک کے گھر میں دونوں کو بھائی بھی بنا دیا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب کا انتقال ہوا تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو بغلی قبر پسند تھی، اندر والی پسند تھی۔ جب وقت آیا کہ قبر کہاں کھودی جائے تو قبر کیسے کھودی جائے، کون کھودے، کہاں کھودی جائے، تو پھر یہ طے ہو گیا صدیق اکبر نے کہا نبی نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے اللہ اس کو وہیں اس کی روح قبض کیا کرتا ہے۔ جس طرح قادیانی ملعون کی روح قبض کی تھی وہاں اس کی باتھ روم کے اندر، کیونکہ وہ اسی قابل تھا اس لیے اس کی روح بھی وہیں قبض کی۔ صدیق اکبر نے کہا نبی نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے اللہ اس کی روح بھی، تو یہ طے ہو گیا کہ اسی حجرے میں دفن۔ سیکنڈ ون آپشن یہ تھا کہ قبر کیسی کھودی جائے، تو بغلی کھودی جائے یا صندوقی کھودی جائے، تو اللہ کے نبی کو جو پسند تھی وہ بغلی تھی۔ تو اب صحابہ نے طے کیا کہ ایک آدمی کو بھیج دو، پہلے جو مل گیا ابو طلحہ مل گیا تو بغلی کھود جائے گی، ابو عبیدہ مل گیا تو صندوقی کھود دی جائے گی۔ ابو عبیدہ مکہ کے تھے، ابو طلحہ مدینہ کے تھے، تو جب یہ دونوں گئے تو آگے کتابوں میں لکھا سیر الصحابہ میں کہ پھر صحابہ نے اس صحابی کو بھیج کر کے پہلے جو ملے گا، تو صحابہ مسجد میں آ کے نے کہا یا اللہ تیرے محبوب کی چاہت تھی بغلی قبر، تو مہربانی کرنا ابو طلحہ کو ملا دینا ابو عبیدہ بن جراح کی نسبت۔ تو اللہ کی شان مل بھی ابو طلحہ ہی گئے۔ تو میری قبر بھی تو کھودے گی نہ، صندوقی ہوگی، بغلی ہوگی، فیصل آباد میں ہوگی، جھانگ میں ہوگی، لاہور، کوئی پتہ نہیں کہا۔ اس لیے پسند نہیں کیا علماء نے کہ کوئی دور فوت اس کو وطن نہ لایا کرو، جہاں منہا خلقناکم وہیں دفن کر دیا کرو قیامت۔ تو یہ دوسری فصل تھی، اگر اس کو کاشت کریں تو امید ہے کہ یہ مکان کیسا ہو، لباس کیسا ہو، ٹو پیس کیسا، یہ کچھ نہ کچھ یہ جڑی بوٹیاں اور گڑے ختم ہو جائیں گے جب یہ بڑے مسائل دستک دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ڈپریشن، ٹینشن اور سوسائڈ اٹیمپٹ سے امت کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ جتنی بھی کوشش کر لیں اس کا حل دوائیاں نہیں ہیں، میڈیکیشن نہیں ہے، کونسلنگ ہے، اور کونسلنگ وہ جو جینور ہو، اور جینور کونسلنگ وہ کہ دل و دماغ کی زمین پہ وہ مسائل کاشت کریں جو مسائل میرے آپ کے حقیقی مسائل، تو اس کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔